بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ابھی جو باب پہ ہم کلام کر رہے تھے، جمعے کے دن خطبے میں بارش کے نزول کی دعا کرنے کا باب، حدیث نمبر 933 تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ فرما رہے ہیں، اور یہ وہ دور چل رہا تھا جس میں بہت زیادہ مسلمانوں پر قحط سالی کے آثار نمایاں تھے۔ تو کہتے ہیں کہ سرکار خطبہ دے رہے تھے، ایک اعرابی کھڑے ہو گئے، دیہاتی صحابی کو اعرابی کہتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال ہلاک ہو گیا اور بچے بھوکے ہیں، پس آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ اس پر میں کلام کر رہا تھا کہ جواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم خود کیوں نہیں دعا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو سب کی دعا سنتا ہے، مجھے کیوں وسیلہ بنا رہے ہو، کیوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ طلب کرنے کے لیے میری دعا کو ضروری سمجھ رہے ہو۔ ایسا کچھ بھی سرکار نے نہیں فرمایا، اور جب سرکار نے منع نہیں فرمایا، ان کی اس طلب پر کوئی آبجیکشن نہیں کی، بلکہ ان کی طلب اور تقاضے کے مطابق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل اختیار کیا، تو قیامت تک کے مسلمانوں پر یہ بات منکشف ہو جانی چاہیے اور ہونی چاہیے۔ ہم اس کو ظاہر کرتے رہیں گے اور کرنی بھی چاہیے کہ دینے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کرنا چاہیے، اسی سے طلب امداد افضل بھی ہے، اولا بھی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن امکان قبولیت بڑھانے والے اسباب کا اختیار کرنا یہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ رہا ہے، اور اس کی بہترین نظیر یہ حدیث پاک ہے کہ آپ خود بھی دعا کریں، لیکن جب کوئی آپ سنتے ہیں کہ واقعی کوئی باعمل شخصیت ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، عالم دین ہیں، مفتی ہیں، ظاہر بالکل ان کا شریعت کے موافق ہے، اعلانیہ تمام تر گناہوں سے محفوظ ہیں، تو ان کے پاس جائیے اور دعا کروائیے، کیونکہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری عام لوگوں کی دعا سے زیادہ مقبولیت کے امکانات رکھتی ہے۔ اسی لیے اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی، اور سرکار نے ان کو مایوس نہیں کیا، منع نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دست مبارکہ دراز فرما دیے۔ اور یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ راوی خود کہتے ہیں کہ اس وقت آسمان میں کوئی بادل کا ٹکڑا بھی نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی ہم اس وقت آسمان میں کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں دیکھ رہے تھے، صاف آسمان، جیسے گرمیاں ہوتی ہیں، قحط پڑ رہا ہوتا ہے اور کئی عرصے تک بارش نہ ہو تو دور دور تک بادل نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، کہ ابھی آپ نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا تھا کہ پہاڑوں کی مثل بادل امڑ آئے، پھر ابھی آپ ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش ٹپکی اور مسجد نبوی کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا اور آپ کی ریش مبارکہ پر پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس دن بارش ہوئی، اگلے دن ہوئی، اس سے اگلے دن ہوئی، اس سے اگلے دن ہوئی، حتیٰ کہ اگلے جمعے تک لگاتار ہوتی رہی۔ اب آپ سوچئے اتنی تیز بارش کہ موسلا دھار بارش ہو اور پہاڑوں کے برابر بادل آ گئے ہوں تو کس قدر تیز بارش ہوگی اور کیسے وہ پانی بہہ رہا ہوگا۔ ہم تو اپنے کراچی میں دیکھتے ہیں کہ ذرا 1-2 گھنٹے کی بارش ہو جائے تو روڈیں اتنی ہو جاتی ہیں کہ کمر تک پانی آ جاتا ہے، اور گاڑیاں اس میں تیر رہی ہوتی ہیں، کشتی کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں، اور لوگ بیچارے پھنس جاتے ہیں، چھتیں گر جاتی ہیں، اور کیا کیا معاملات ہو جاتے ہیں۔ یہ اس جدید دور کے اندر ہو رہا ہے۔ تو آپ اس زمانے کا ذرا سوچئے کہ جب وہ کچے گھر ہوتے تھے اور وہاں پہ وادیاں بھر جایا کرتی تھیں اور پانی میدان ہوتے تھے بڑے بڑے، اور ان میں پانی تیزی کے ساتھ بہنا شروع کرتا تھا، تو کیا معاملہ ہوا ہوگا۔ 1 ہفتے کی بارش، وہ بھی 1-2 دن کی نہیں، ہفتے بھر کی بارش۔ یہی وجہ ہے کہ جب کہتے ہیں کہ دوسرے جمعے تک بارش ہوئی، جب سرکار تشریف لائے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، وہی دیہاتی کھڑے ہو گئے یا کوئی اور تھا، راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا، راوی حضرت انس بن مالک ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی کھڑا ہوا، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مکان گر گئے اور مال غرق ہو گیا، تو آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ تو پھر دوبارہ فریاد کی۔ اچھا، اب کیا پورے ہفتے بھر تک اللہ کی بارگاہ میں نہیں عرض کی ہوگی کہ یا رب کریم بارش روک دے، ہمارے تو مال بہہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن پورے ہفتے بارش ہوتی رہی۔ پھر ان کو وہی بارگاہ نظر آئی، وہی ایک مقام ایسا نظر آیا کہ جہاں پر آ کے فریاد کی جائے اور وہ فریاد اس بارگاہ میں مقبول ہو جائے، تو اس بارگاہ میں مقبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو گئی۔ اسی نظریے اور خیال کے ساتھ صحابہ سرکار کی بارگاہ میں آ کر دعائیں کروایا کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ لہٰذا میرے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے عرض کی دوبارہ، پھر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے اور کیا پیاری دعا فرمائی۔ آپ نے کہا کہ اللہ ہمارے ارد گرد برسا، بارش برسا، ہم پر نہ برسا۔ اگر صرف اتنی دعا کر کے ہاتھ نیچے کر لیتے تب بھی کافی تھا، لیکن راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے ایک معجزہ دکھایا، وہ یہ کہ پھر آپ بادل کی جس سمت بھی اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے تو بادل ہٹ جاتے تھے۔ واہ سبحان اللہ، یہ ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اور اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرت اور طاقت سے اپنے حبیب کو نوازا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میرے آقا دعا کرتے خود بخود پھر سارے اللہ تعالیٰ بادل کو ہٹا دیتا، لیکن اپنے حبیب کے ذریعے بادلوں کو ہٹوانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے کمالات کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرمانا چاہتا تھا اور چاہتا ہے، تاکہ لوگ ان کو پہچانیں، ان کی عظمت کا اعتراف کریں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قدرت یہ ہے کہ سرکار اشارہ فرماتے ہیں تو بادل بھی پہچانتے ہیں کہ یہ اشارہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور جہاں اللہ کے نبی اشارہ فرمائیں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت وہیں ہے، تو لہٰذا بادل بھی فوراً اطاعت کر کے مدینے سے باہر رخصت کرنا شروع ہو گئے، رخصت کرنے لگے اور مدینے کے اطراف میں چلے گئے۔ اب چاروں طرف بارش ہو رہی ہے، مدینے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، تو راوی کہتے ہیں کہ بادل ہٹ جاتے تھے اور پورا مدینہ حوض کی طرح ہو گیا، اور وادی قنات کا نالا 1 ماہ تک بہتا رہا، اتنا پانی تھا، اور جس طرف سے کوئی شخص آتا تھا وہ بارش کی کثرت کی خبر دیتا تھا۔ یعنی اب مدینے میں قطرہ نہیں برس رہا ہے، اور جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں جی بڑی کثیر بارش ہو رہی ہے۔ تو یہ ہیں وہ معاملات جن پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس طرح اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو ان پہ طنز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اسی قسم کی احادیث مبارکہ کو سن کر ایک حسن ظن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ قائم کرتے ہیں اور اپنی حاجات ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے کچھ طلب کرنا چاہتے ہیں، حقیقتاً وہ اللہ سے ہی طلب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اسی قسم کی حدیثوں سے ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہی دے گا۔ لیکن اگر صحابہ کی مثل ہم بھی کوئی وسیلہ قائم کریں، کیونکہ اب نبی تو ہمارے درمیان ہے نہیں، اب قیامت تک کوئی دوسرے نبی نہیں آئیں گے، لہٰذا جو اس نبی کے وارثین موجود ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، تو انبیاء علیہ السلام نہیں ہیں تو ان کے ورثاء تو موجود ہیں، تو ان علماء کے پاس آ کر دعا کروا لی جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ تو یہ حسن ظن قائم کرنا کوئی برا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈانٹنا، ڈپٹنا اور ان کو برے برے القابات سے نوازنا اور ان کے نظریات اور عقائد میں شبہ کرنا کہ شاید یہ اسلام سے ہٹ کر ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ضرور آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، فریاد کریں، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، بالکل وہ عطا فرمانے والا ہے، تمام خزانے اللہ کے ہی دست قدرت میں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی ایک تنکا بھی اٹھا کر آپ کے ہاتھ پر نہیں رکھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فاعل حقیقی ہے، مؤثر حقیقی ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام خزانے اس کے دست قدرت میں ہیں، جس کو چاہے دے، جس سے چاہے روک لے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کے ساتھ زبردستی کرنے والا نہیں ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں تو یہ چیز بھی ہمیں کچھ سمجھا رہی ہے۔ کیا صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کو نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کبھی غافل نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ بارش اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ تمام رزق، تمام خزانے اللہ کے دست قدرت میں ہیں؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام نظریات، ان تمام عقائد، ان تمام خیالات کے باوجود کیوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کے لیے آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام تر نظریات کے باوجود بھی، ان تمام تر عقائد کی مضبوطی کے ساتھ اگر کوئی پھر بھی اللہ کے نیک بندوں کی طرف آتا ہے تو حقیقتاً وہ اللہ کی طرف ہی آ رہا ہے، اس معنی میں کہ وہ اس کو اللہ کی بارگاہ سے کچھ حاصل کرنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ بنا رہا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ ضرور یہاں پہ ایک بات عرض کروں گا اپنی سادہ لوح عوام سے کہ آپ انہی کی بارگاہ میں آئیے، انہی کے پاس جائیے کہ جو واقعی بعمل لوگ ہیں۔ سب سے پہلے صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، وہ اس کا عقیدہ خراب نہ ہو۔ نمبر 2، وہ صاحب علم ہونا چاہیے، جاہل کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، صاحب علم ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اس کا ظاہر باشرع ہونا چاہیے، یعنی ماشاءاللہ پورا آپ اس کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چلتی پھرتی تصویر ہونا چاہیے،
اور اعلانیہ، اور چوتھا اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتا ہو، ایسا کوئی باعمل شخص ہو، اس کے پاس آئیے، ان سے دعا کے لیے کہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ظاہر سے مختلف وہ مطلب شعبدہ بازیاں دکھاتے ہیں بعض، ان سے آپ متاثر ہو کر ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے بس اپنی حاجات پورے کرنے کے چکر میں ان سے لٹتے رہیں۔ تو ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ جو بڑی بڑی زلفیں رکھی ہوئی ہیں، کندھوں سے نیچے زلفیں ہیں، حالانکہ کندھوں سے نیچے بال رکھنا، یاد رکھیں، فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ عورتوں سے مشابہت ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر اور عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے۔ شاید یہ بات کسی کو ہو سکتا ہے بری لگے، لیکن بات کو برا محسوس کرنے کے بجائے اپنے غلط اور برے عمل پہ انسان نگاہ رکھے۔ یہ صحیح ترین روایات میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے زلف مبارکہ کندھے سے نیچے نہیں رکھا کرتے تھے، یا تو نصف کان تک ہوتی تھی، آپ ترشوالیاں کرتے تھے، بڑھ جاتی تھی تو کندھا مبارکہ چھوتی تھیں بس، اس سے نیچے کبھی صحابہ نے نہیں دیکھا کہ سرکار کے منہ مبارکہ اس سے نیچے گئے ہوں۔ لہٰذا نبی کریم نے چونکہ کندھوں تک اپنے بال رکھنے پر دوام و استمرار اختیار کیا، اور جس چیز کو سرکار دائمی طور پہ اختیار کر لیتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ امت کے لیے بھی واجب ہو جاتا ہے۔ گویا کہ رکھنا اتنا واجب نہیں ہے تو سنت کریمہ ہے، لیکن اس سے نیچے نہ لے جانا ضرور واجب ہے، کیونکہ ہمارے آقا نے یہیں تک اپنے بال رکھے، اس سے نیچے ہمیشہ ترشوا دیا کرتے تھے۔ تو بڑی بڑی زلفیں، پھر داڑھی نہیں ہے، داڑھی رکھنا حالانکہ واجب ہے، پھر انگوٹھیاں کثرت سے ہاتھوں میں چڑھائی ہوئی ہیں، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک انگوٹھی کی اجازت دی ہے، وہ بھی چاندی کی ہو، وہ بھی نگ والی ہونا ضروری ہے، اور نگ کا کتنا ہی وزن ہو، لیکن سرکار نے صراحتاً فرمایا کہ اس کا حلقہ 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کا نہ ہو۔ بس ایک انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے، ایک انگوٹھی ہو، حلقہ اس کا 4.5 ماشا سے زیادہ کا نہ ہو، نگ والی ہونا ضروری ہے، اور ایک ہی ہو، دوسری نہ ہو، اور چاندی کی ہو، بس یہ ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے مرد۔ اب یہ جو بابے شابے ہوتے ہیں کہ اتنی ساری انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں جتنی زیادہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھیاں ہیں شاید اتنا ہی بڑا بابا پہنچ چکا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ سب غلط ہے۔ یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے، بلکہ قابل مذمت ہے۔ پھر گلے میں مالائیں والائیں ڈالی ہوئی ہیں، اور لمبے سے جبہ پہنا ہوا ہے، اور ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور ہک ہو کے نعرے لگا رہے ہیں، اور لوگ ایسا ماحول بنا لیتے ہیں بعض اوقات کہ نفسیاتی طور پہ ہر آنے والا ان سے متاثر ہو جائے۔ کوئی اگر آ کے بیٹھے گا، بچہ تم کچھ پریشان لگتا ہے، تو آج کے دور میں کون پریشان نہیں ہے؟ وہ آئے کیوں ہے؟ پریشانی کے لیے تو آیا بابا کے پاس۔ اب وہ ہاں جی میں پریشان ہوں، اچھا گھر میں پریشانی، لڑائی جھگڑا ہے، آپس میں اتفاق نہیں ہے، مالی لحاظ سے پریشان ہو، وہ تمام وہ چیزیں۔ اور اس میں بعض اوقات آپ یہ دیکھتے رہتے ہیں نیوز چینلز پر ڈرامے جو ان باباؤں کے، جعلی باباؤں کے دکھائے جاتے ہیں۔ جعلی باباؤں کی بات کر رہا ہوں، اچھے باباؤں کے تو میں نے اوصاف آپ کو ذکر کر دیے۔ تو یہ بعض اوقات ایسا جس روم میں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور ان کے کچھ چیلے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ان سے انٹرویو لینا شروع کر دیتے ہیں، اور بابا سن رہا ہوتا ہے، وہاں مائک وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، ہڈن مائکس ہوتے ہیں جن سے وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ ساری باتیں پہلے جان لیتا ہے۔ اب وہ بچے کو آگے بلاتا ہے، بچے سے مراد وہ آدمی جو آیا، ہاں بھی بچہ بیٹھو، پریشان ہو، بیوی تنگ کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، کہنا نہیں مانتی ہے، میکے جا کے بیٹھ جاتی ہے، اور وہ بچہ حیران ہے کہ یار بابا تو بہت دور بیٹھا ہوا، اس کو کیسے پتہ چلا؟ اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں اچھا اب اگر وہ بالفرض اگر باشرہ ہوتے، صاحب علم ہوتے، صاحب تقوی ہوتے، وہ پھر کچھ بیان کرتے تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ ہو سکتا ہے بطریقہ کرامت یہ بیان کر رہا ہوں۔ لیکن جب سامنے حلیہ ہی آدمی کا ایسا ہو کہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو خون کر رہا ہو، سرکار کے احکام کا اپنی بے عملی کے ذریعے مذاق اڑا رہا ہو، سرکار کے احکام کی اہمیت اپنی بے عملی کے ذریعے لوگوں کے سرکار کے احکام کی اہمیت کو اپنی بے عملی کے ذریعے لوگوں کے ذہن سے باہر نکال رہا ہو، اس کے بارے میں کیسے حسن ظن قائم کر لیں کہ وہ کرامت دکھائے گا؟ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ اللہ کے ولی کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہوگا، صاحب علم ہوگا، صاحب تقوی ہوگا، اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہیں کرے گا، اس کا ظاہر بالکل باشرہ ہوگا، اس کے بارے میں آپ حسن ظن قائم کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ نہیں کہ جو اپنے آپ کو بابا بنا کے پیش کر دے اور سر سے لے کر پاؤں تک بے عملی کی چلتی پھرتی تصویر ہو اور ہم اس کو اللہ کا ولی قرار دینے کی کوشش کریں، یہ غلط رویہ، غلط طریقہ ہے، بلکہ یہ اولیاء اعظام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے تو نہ مال بچے گا، اور اللہ نہ کرے کہ بعض اوقات عزتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھ ہی رہے ہیں جو کچھ آج کل
میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے کہ بعض اوقات اس قسم کے جعلی باباؤں پر چھاپے پڑتے ہیں. کوئی کرنٹ والی سرکار بن کے بیٹھا ہوا ہے تو پتہ چل رہا ہے جی بیٹری پیچھے لگائی ہوئی ہے, یہاں بابا نے تار لگایا ہوا ہے, جو آتا ہے اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو جھٹکا سا پڑتا ہے, آدمی گھبرا جاتا ہے کہ یار یہ بابے کے ہاتھ میں تو بڑا وہ جھٹکے والی ہے. کرنٹ والی سرکار مشہور ہو گئی, وہ بعد میں پکڑا, آپ نے دیکھا ہوگا نیوز پہ, میں نے ایک جگہ دیکھا تھا یہ آ رہا تھا, تو یہاں تار لگایا ہوا تھا, پیچھے بیٹری تھی, پھر وہ بابا کو پکڑا. تو اس قسم کے لوگ یہ نیکوں کو بدنام کرتے ہیں, اچھے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں. ان کو پہچانیے, ان کو اچھوں کی صفوں سے باہر نکال دیجئے, پھر جو واقعی باعمل ہیں, نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, متقی ہیں, ان کے پاس ضرور جائیے, اور اسی یقین کے ساتھ کہ دینے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے قلب میں الہام فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی کچھ حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ سے دعا کی گزارش کی ہے, اور واقعی جب سرکار نے ان کی دعا, ان کی درخواست پر, ان کی طلب پر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے عطا بھی فرمایا ہے. یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ کے نیکوں کے پاس آنا چاہیے, ان سے دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے. ان کی دعائیں ہم سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مؤثر ہوتی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو آپ حسن ظن قائم کر سکتے ہیں, نیک فعل اس سے لے سکتے ہیں, نیک شگون آپ لے سکتے ہیں کہ ان بزرگ کی زبان پر آپ کے حق میں دعا جاری کروانا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اشارہ ہے کہ آپ کے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے. لیکن پہلے پہچان پیدا کریں. صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی بے عمل اور ایسا شخص ہے, آپ نے پھر بھی جا کر دعا کے لیے کہا, اس نے دعا کر دی اور آپ کا بالفرض کام ہو گیا. تو ہم نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کو یہی دیکھا ہے کہ پھر وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن عظیم میں واضح فرمایا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, کہ بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں, پرہیزگاری چھوڑیں, یہ بابا نے دعا کی میرا کام چلنے لگا, بابا نے دعا کی بچہ پیدا ہو گیا. اور بابا کیسا ہے؟ بابا اللہ کا کہنا نہیں مان رہا, رسول کا کہنا نہیں مان رہا, نمازیں نہیں پڑھتا ہے, بابا چرس کے سٹے لگا رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں نہیں جی بابا بڑا پہنچا ہوا ہے. بھئی کیسے پہنچا ہوا ہے؟ وہ جی میں نے دعا کے لیے کہا, بابا نے دعا کی, دکان چل پڑی, اولاد نہیں تھی اولاد ہو گئی, میرے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی شادیاں ہو گئیں. ارے بھائی وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. اگر کوئی بزرگ دعا کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی تمام معاملے کر رہا ہوگا. لیکن کم از کم اتنی تو ہم سمجھ پیدا کریں کہ یہ شخص نہ اللہ کا کہنا مان رہا ہے, نہ اس کے رسول کا کہنا مان رہا ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی حالت جذب میں ہو, نگاہیں سب طرف چل رہی ہیں, جیبوں کے اوپر نگاہ ہے, عورتوں کو بٹھایا ہوا ہے اور الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں, ان سب میں ذہن حاضر ہے, ویسے بابا مجذوب بنا ہوا ہے. ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں. ہمیشہ نیک لوگوں کے قریب رہیے, انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا. صرف اپنی تھوڑی سی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کے باباؤں کے آستانوں کو آباد نہ کریں جو اس طرح کے بے عملی کے کام کر رہے ہیں. اس سے نیک لوگ بدنام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.